تاجر حضرات خصوصی طور پر، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، حضور کی امت پر رحم کھائیں اور ذخیرہ اندوزی نہ کریں، اور اسی طرح غبن فاحش نہ کریں کہ جناب 500 والی چیز 1000 میں، یہ بالکل غلط ہے، اور حضور کی امت کو بنیادی سہولتوں سے محروم کرنا ہے، اور یہ غلط ہے۔ اور اسی طرح ملاوٹ کرنا یہ بالکل، حضور نے فرمایا کہ جو ملاوٹ کرتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے ملاوٹ سے بچیں۔ یہاں تک تو آج نوبت پہنچ چکی ہے لوگ دودھ میں جو ہے پانی ڈال دیتے ہیں، حالانکہ قرآن نے کیا کہا ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں میں بھی عبرت ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، کہ ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں سے، جانوروں کے پیٹوں سے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، ایک طرف خون ہے دوسری طرف گوبر ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ دونوں کے درمیان سے صاف اور پاکیزہ خالص دودھ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور خالصاً، بالکل خالص ہے، یعنی جانور ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ کی تقدیر کے مطابق، حکمت کے مطابق، وہ خون بھی سائیڈ پر ہے، گوبر بھی سائیڈ پر ہے، خالص دودھ جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ حضرت انسان اشرف المخلوقات کے قبضہ قدرت میں پہنچتا ہے، پھر حضرت انسان جو اس میں پانی ملانا شروع کر دیتا ہے۔ تو بتائیں پھر اس انسان سے وہ جانور بہتر نہیں ہے کہ جو کم از کم خالص چیز تو فراہم کر رہا ہے؟ اس انسان سے وہ جانور بہتر ہے۔ جب حضور نے فرما دیا کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، پھر یہ ہماری نمازیں، پھر یہ ہمارے کلمے، ہمارے روزے پھر کس چیز کے ہیں؟ سارا کچھ ہمارے پاس ہو لیکن حضور کے ساتھ تعلق نہ ہو تو پھر بتائیں یہ چیزیں کارآمد ہوں گی؟ ہرگز نہیں۔ جب حضور نے فرما دیا کہ ملاوٹ کرنے والا وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے، تو خدا را چاند سکے کمانے کی خاطر جو ہے وہ حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو نہ توڑیں، حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، مضبوط جوڑیں، اور درود و سلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط بنائیں، اور ایسے کام ہرگز نہ کریں کہ جس کی وجہ سے حضور کی امت سے جو ہے وہ تعلق ٹوٹ جائے، حضور سے تعلق ٹوٹ جائے، ایسے کام ہرگز نہ کریں۔ ذخیرہ اندوزی سے بچیں، غبن فاحش سے بچیں، ملاوٹ سے بچیں، اور اسی طرح جھوٹ بولنے سے بچیں۔ حدیث پاک میں حکم ارشاد فرمایا کہ جو تاجر جھوٹ بول کر تجارت کرتا ہے، فرمایا کہ وہ سودا تو بیچ لے گا لیکن برکت جو ہے وہ اس سے اٹھا لی جائے گی، سارا دن کمانے کے باوجود برکت سے محروم، شام کو گھر واپس لوٹے گا۔ تو جھوٹ نہ بولیں، سیدھا سیدھا صحیح انداز سے جو ہے وہ تجارت کریں۔ ایماندار تاجر جو ہے کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم بے ایمانی کر کے، ملاوٹ کر کے، جھوٹ بول کے جو ہے وہ حضور کے ساتھ اپنا تعلق توڑ لیں، یا ایمانداری کے ساتھ صحیح اور خالص مناسب ریٹ پر چیز دے کر ہم جو ہے وہ کل قیامت کے دن انبیاء کی جو ہے وہ رفاقت نصیب کریں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے اور ہماری مرضی ہے۔ اللہ رب العزت عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔